ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو کالز کر سکیں گے کچھ دیر بعد, اور آپ کے ایس ایم ایسز بھی بہت سارے آ رہے ہیں, ان کو بھی ہم شامل کریں گے. 12 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا. سیٹھی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ انٹیلیجنس نہیں اویلیبل ہوتی, ایون رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ بس ریومرز کے اوپر, افواہوں کے اوپر, ومز کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں. سیٹھی صاحب انٹیلیجنس کیوں نہیں ہوتی پھر؟ آپ آئی جی صاحب سے ملے, شاید وہ بھی یہی اسی بات کی. نہیں, ایکچولی اس کو تو کافی اسٹڈی کیا ہے. انٹیلیجنس کس قسم کی ہوتی ہے اور کس قسم کی نہیں ہوتی, اور ان کے پاس وسائل کس قسم کے ہیں. ایگزیکٹلی ریسورسز کی بات, یہ تو آئی جی صاحب بھی آپ کو کمپلینٹ کرتے. دیکھیے پنجاب حکومت کے پاس جو پولیس کی ٹریننگ ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دا پولیس از ناٹ ٹرینڈ فار اینٹی ٹیررسٹ آپریشن. ٹھیک, پولیس کی ٹریننگ تھی دو قسم کی, لا اینڈ آرڈر. ٹیررزم از ناٹ لا اینڈ آرڈر, بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ٹیررزم از ناٹ لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر جو آپ دیکھتے ہیں سیکشن 144 لگا دیا, ٹریفک کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, مینٹیننس آف پبلک آرڈر. ہاں, مینٹیننس آف پبلک آرڈر, گاڑیاں چلا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, کرائم کو روک دیا, برگلریز, یہ وہ. دوسری ہے کہ اپوزیشن کو بسٹ کرنا. پولیس کی بہت سی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا ذرا اپوزیشن کے پیچھے بھی, تو کیونکہ ہر وقت اپوزیشن کو ان لانگ مارچ یہ وہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور کبھی جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ پولیس سوپ کرتی اور 200 بندے پکڑ لیتی, جو کہ 3 مہینے 2 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنے شروع کر دیتے ہیں. وہ رکھ سکتے نہیں ہیں, نہ رکھنے کی جگہ, پریزنس بھی نہیں ہے, بجٹس بھی نہیں ہے, اور پروسیکیوشن بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو پکڑ لیا دکھانے کے لیے کہ ہم نے کاروائی کی ہے, 2-3 کو لتر مارے, باقی کو بھوکا رکھا, پھر چھوڑ دیا ایک ایک کر کے, 2 کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پولیس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہے فار ٹیررزم. آپ چھوڑیں, پروسیکیوشن کے لیے ٹریننگ نہیں ہے. ٹیررزم تو بہت کی بات ہے نا کہ فورینسک آپ کلیکٹ کریں, یہ کریں, وہ کریں, ٹریک کریں. آپ تو فلمیں دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی کہ کیسے وہ پیچھے جاتے ہیں, کیسے وہ ڈھونڈتے ہیں, کہ کیا کیا وہ لگاتے ہیں ریسورسز. یہاں تو ہے ہی نہیں. دوسری سورس یہ ہوتی ہے کہ آپ وائر ٹیپنگ کریں. پرانے زمانے میں آپ کے لینڈ لائنس کو وہ ٹیپ کر لیتے تھے, وہ ایک اسپیشل برانچ میں ایک جگہ ہوتی تھی, وہاں وہ کرتے تھے. بڑا مشکل کام ہوتا تھا مگر کر لیتے 300-400 لوگ سے زیادہ نہیں کر پاتے. اس کے لیے بھی پڑھے لکھے لوگ بٹھانے پڑتے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی بات, گیجٹری کو سمجھتے ہیں. اس وقت تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹیپ ریکارڈنگ بھی ہو جاتی تھی ڈائریکٹ, تو وہ لکھنا پڑتا تھا. پھر اب صورت حال ہے وہاں تو امپروومنٹ ہو گئی. آئی ایس آئی کے پاس بڑی فل فلیش وائر ٹیپنگ ہے کہ وہ آپ کے موبائل فونز, آپ کی لینڈ لائن, سب کچھ اور وہ کر سکتے ہیں, اور ایس ایم ایسز کو بھی وہ ٹچ کر سکتے ہیں, وائرلیس کمیونیکیشن کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں. دیٹ از دا مین سورس آف انفارمیشن. ٹھیک, آئی بی کے پاس کوئی 30-40% وہ ریسورسز ہیں جو آئی ایس آئی کے پاس, اس سے زیادہ نہیں. پروونشل گورنمنٹ کے پاس کوئی وائر ٹیپنگ نہیں. صوبائی حکومت کے پاس کوئی اس قسم کی وائر ٹیپنگ اکوپمنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پیسے نہیں ہے کرنے کے لیے, یا میرا خیال ہے آئی ایس آئی نہیں چاہتی کہ ان کے پاس اس قسم کی اکوپمنٹ آ بھی جائے. وہ اپنی ایک منوپلی رکھنا چاہتے ہیں. اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز کی جائے. تو اب آپ آئیے, لیک آف ریسورسز. پہلی, پولیس از ناٹ ٹرینڈ. دوسرا کہ وائر ٹیپنگ جو انفارمیشن گیدرنگ سورس ہے, آج کل تو فون ہے نا مین, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. موبائل ہے. یہ جب موبائل بھی ہوتا کیا ہے کہ ان کو اگر انہوں نے ایک بندہ پکڑا, اس سے ایک موبائل ملا, سم مل گئی. ٹھیک ہے, اب کیا ان کو چاہیے, ان کے پاس اکوپمنٹ ہونی چاہیے کہ اسی وقت انالیسس کریں کہ یہ کس کی سم ہے, کہاں سے ایشو ہوئی, یہ بندہ اس وقت جو ہے یہ کہاں ہے, کیونکہ وہ سم جو آپ کو ملی ہے اس کے سے آپ کو پوری لسٹ ملتی ہے کہ لاسٹ کالز آئی کہاں سے گئی. ایگزیکٹلی. یہ نہیں کر سکتے, پولیس نہیں کر سکتی. پولیس کیا کرتی ہے, ریکویسٹ ٹو دی آئی ایس آئی کہ جی مہربانی کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہم نے سم پکڑی ہے ان کی, اس کی ہمیں ڈیٹیلز دلوا دیجیے. وہ بھی ڈیٹیلز جو ہے آئی ایس آئی آپ کو دیتی ہے, لیکن اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. 3 دن 4 دن 5 دن لگ جاتے ہیں. اب یہ تو بڑی سوئفٹ آپریشن کرنا ہوتا ہے آپ کو. ہاں, ہو سکتا ہے آپ کو آئی ایس آئی راتوں رات آپ کو دے دے, ہو سکتا ہے وہ 2 دن لگا لے, 3 دن لگا لے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ آپ کی ڈپینڈنس آن این ادر ایجنسی ہو جاتی ہے. پہلی بات, اس وقت تک جو لوگوں آپ پکڑنا ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو ان کے پاس یہی ہوتا ہے, کسی کو بندہ کو پکڑ لیا نا اگر کسی سچویشن, اس کو لتر وتر مارے, اس سے 4 باتیں پوچھی, ریڈ ماری, کچھ پکڑ لیا اور کیمرے شیمرے لے گئے اور یہ پکڑی. اس کے علاوہ جب وہ ٹریکنگ کرتے ہیں تو دے آر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن دی آئی ایس آئی اینڈ سم ٹائمز آن دی آئی بی, مگر ان کے پاس اپنی سورس نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات. تیسری بات بڑی امپورٹنٹ کہ آپ نے دیکھا امریکہ جو ہے, انہوں نے جب ڈرونز اٹیک شروع کیے فرنٹیئر میں, ادھر ٹرائبل ایریاز میں, تو کہا یہ جاتا تھا کہ وہ کافی پیسے دیتے تھے اپنے لوگوں کو, ٹرائبلز کو, کہ یہ آپ بتائیں کہ کس گھر میں وہ فلانا ملیٹنٹ بیٹھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو پیسے دیتے تھے, وہ جا کے وہاں ایک چپ چھوٹی سی چیز چھوڑاتے تھے جہاں سے ڈرون اس کو ٹریک کرتا تھا, اور یہاں اور کہ جی یہ ٹارگٹ ہے, یہاں کوئی چپ پڑی ہوئی ہے جہاں سے سگنل جا رہا ہے کہ یہ گھر کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. تو وہاں کے لوکل ٹرائبسمن
جن کو وہ مارتے تھے طالبان ایز امریکن اسپائز، یاد ہے آپ کو؟ وہ پیسے لے کے اور یہ چیزیں پھینکتے تھے جہاں سے وہ ٹارگیٹنگ ہوتی تھی. تو وہ انفارمیشن تھی، ہیومن انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے چاہیے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب پولیس کا ٹوٹل بجٹ جو ہے اس قسم کے پیسوں کے لیے کہ انٹیلیجنس خریدنے کے لیے 10 لاکھ روپے سال کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ رو پڑیں گے نا آپ. 10 لاکھ سے چائے نہیں پوری ہوتی. تو آپ کس کو کیا کھلائیں گے کہ آپ کو انفارمیشن دے یا نہ دے؟ تو ایک دوسری طرف یہ لیک آف ریسورسز، اور تیسری طرف یہ ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، کہ نیشنل اسٹریٹجی آن ٹیررزم ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ نیا ہمارے لیے پرابلم ہے. پچھلے سال تک تو ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے، ایک سال کے اندر ذہن بدل جائیں گے؟ نہیں. ریسورسز آ گئے؟ نہیں. اور فائنل میں آپ کو بتاؤں، جب یہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ٹیررسٹ کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، جیسے اب انہوں نے پکڑا کوئی جو جنہوں نے اٹیک کیا وہاں وہ پکڑا گیا یا مارا گیا یا وونڈڈ تھا، اس کو پکڑ کے لے گئے، اس کو پھر ٹھیک کیا، پھر پٹائی کی، پھر اسے پتہ کیا. اب اگلی سٹیج بھی تو آتی ہے نا کہ آپ ان کو رکھ تو سکتے نہیں ہیں. آپ کا قانون ہے، قانون کہتا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ، پولیس ریمانڈ ختم ہو گیا، آپ جوڈیشل ریمانڈ پہ دیں، کیس کریں. ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف کیس بنائے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ کیس کیا بناتے ہیں کہ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور یہ پکڑا گیا آن دا سین آف دا کرائم، اور یہ چیزیں وہاں سے ایویڈنس کوئی نہیں ہوتی، وٹنسز نہیں ہوتے. وٹنسز کون ہوتے ہیں؟ پولیس کے ہوتے ہیں. عام لوگ وٹنسز طور پہ آتے نہیں یا ان کی ریلائبل وٹنس نہیں ہوتے. اب جج صاحب جو بیٹھے ہوئے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، وہ کیا کریں؟ ان کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے، اگر جو وہاں کا ملزم ہے جو وہ یہ کہہ دینا کہ جج صاحب ذرا خیال رکھیے گا، میں نے کہنا تھا کہ آپ کو آج میں نے ہیپی برتھ ڈے وش کرنا ہے، آپ کی بیٹی کی برتھ ڈے پرسوں آ رہی ہے اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور آپ کو ہیپی برتھ ڈے میں وش کر رہا ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جج اس کے بعد اس بندے کے خلاف ججمنٹ دے گا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ایکویٹلز جو ہو رہے ہیں، جو لوگ بری ہو رہے ہیں، کہ کوئی ججز کی پروٹیکشن کا بھی پروگرام نہیں ہے اس ملک میں. آل اوور دا ورلڈ جو لوگ ایویڈنس دیتے ہیں یا اپروورز بنتے ہیں یا اسٹیٹ وٹنسز بنتے ہیں یا خطرناک قسم کی ججمنٹس دیتے ہیں جو کہ جس کے بنا پہ وہ ٹارگٹ بن جاتے ہیں، منیب، ان کی پروٹیکشن کا پروگرام ہوتا ہے. یہاں کوئی پروگرام ہی نہیں ہے کسی کو پروٹیکٹ کرنے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیشنل اسٹریٹجی بننی چاہیے. لاسٹ ایئر تک لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہماری جنگ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت تو مان گئی نا، آپ نے 2 آپریشنز کر دیے، فوج مان گئی، سارے مان گئے. حکومت کہتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے. کیا حکومت نے 1 سال کے اندر کوئی کمپٹنس شو کی ہے؟ کوئی ایسے ریسورسز دیے ہیں فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ نے؟ کچھ بھی نہیں دیا. نہ پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ سے کہیں کیا ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کیا کر رہا ہے. نیشنل اسٹریٹجی پھر ہماری کوئی نہ ہو، کوئی پروونشل اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی نیشنل اسٹریٹجی نہیں ہے. اور یہ سب باتیں یہ آج یہ جو کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ آل پولیٹیکل پوائنٹس. سب ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سیٹھی صاحب، ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے جو کویسچنز ہیں وہ ہمیں کر سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.